بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اکبر الہآبادی کی نظم پڑھ رہے ہیں، خدا سرسبز رکھے اس چمن کو مہرباں ہو کر۔ اس کا چھٹا شعر آج ہم پڑھیں گے۔ ہوائے شوق میں شاخیں جھکیں خالق کے سجدے کو، ہوئی تسبیح میں مصروف ہر پتی زباں ہو کر۔ الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کے مفہوم اور اس کی جو تشریح ہے اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہوائے شوق، محبت کے اثر سے، خیر خواہی کی تمنا سے۔ ویسے ادب کے اندر جو لفظ شوق آتا ہے عشق کے معنی میں ہوتا ہے، اور جو ہوا کا لفظ ہے یہ جوش و جذب اور جنون کے معنی میں آتا ہے۔ عشق کے جنون کے جذبے کے تحت، یعنی محبت کے اثر سے، خیر خواہی کی تمنا سے۔ اور خالق کہتے ہیں پیدا کرنے والا، تخلیق کرنے والا، ساری مخلوق کا خالق، اللہ کا صفاتی نام۔ اس کے بعد ہے تسبیح، اللہ کی پاکی بیان کرنا، تسبیح کرنا، اللہ کی پاکی بیان کرنا۔ اور اس کے مفہوم جو ہے عزیز طلبہ و طالبات وہ یہ ہے کہ اللہ جو شاخیں ہیں وہ اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے جھک گئیں، اور گلاب کی پتیاں اللہ کی تسبیح میں مصروف ہو گئیں۔ یہاں ایک بار پھر صنعت حسن تعلیل کا استعمال کیا ہے شاعر نے۔ دو تین چیزیں یہاں آ رہی ہیں۔ ایک تو صنعت حسن تعلیل کہ جو آپ دیکھیے کہ شاخیں ہوا کے چلنے سے لچکتی ہیں، اور شاعر کہتا ہے کہ ان کا لچکنا دراصل نماز پڑھنا ہے، سجدہ کرنا ہے، کیونکہ اس سے گزشتہ، اس سے جو قبل شعر تھا اس کے اندر شاعر نے ہمیں بتایا تھا کہ پورے گلستان نے شبنم سے وضو کیا ہے اور بلبل نے آذان پڑھ دیا ہے، تو آذان کے بعد نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ تو یہاں شاعر کہتے ہیں کہ اب جو شاخیں ہیں درختوں کی، وہ درختوں کی شاخیں اب سجدے کے لیے جھک گئی ہیں، وہ گویا کہ نماز پڑھ رہی ہیں۔ حقیقت تو یہ نہیں ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ جو شاخیں وہ لچک رہی ہیں، ہوا سے جھول رہی ہیں، جھولے لے رہی ہیں، لیکن شاعر کہتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ شاخیں جو ہیں یہ نماز پڑھ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کا جو ہے حمد و ثنا بیان کر رہی ہیں۔ اور اس کے بعد شاعر کہتا ہے کہ جو پھول کی پتیاں ہیں، گلاب کی پتیاں ہیں، وہ تسبیح پڑھ رہی ہیں۔ دیکھیے جب نماز ہو جائے، نماز پڑھ لی جائے، تو اس کے بعد تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ اور یہ تسبیح جو ہے یہ زبان سے پڑھی جاتی ہے۔ ذرا مشاہدہ کیجئے کہ گلاب کی جو پتی ہے اور انسان کی زبان ہے یہ تقریباً ایک جیسی ہیں، ان کی شباہت یکساں ہے تقریباً۔ چنانچہ شاعر نے جو پھول کی پتی ہے اس کو انسان کی زبان سے تشبیہ دی ہے، اور اس تشبیہ کا جو غرض و غایت ہے وہ یہ ہے کہ جو پھول کی پتی ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ شاعر آپ سمجھیے کہ شاعر کہتے ہیں اصل میں جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ صبح کے وقت اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات اللہ کی تعریف و توصیف میں مصروف ہو جاتی ہیں، اور یہی بات ایک گلستان کے اندر شاعر بتا رہا ہے کہ وہاں کی پتیاں ہوں، وہاں کی بلبلیں ہوں، وہاں کی گلاب کے پھول ہوں، وہاں کی شاخیں ہوں، سارے کے سارے اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف میں مصروف ہیں۔ اور محاکات دیکھیے، محاکات میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تصور کے اندر ایک تصور بن جائے، آپ امیجینیٹو ورلڈ میں جائیں اور آپ کے سامنے ایک پوری فلم چل رہی ہو، تو یہاں آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے شاخیں لچک رہی ہیں، جیسے کہ تسبیح پتیاں نظر آ رہی ہیں، تو محاکات بھی ہے، تشبیہ بھی ہے۔ تو تین چیزیں اس شعر کے اندر شاعر نے بیان کر دی ہیں۔
تو ہوائی شوق میں شاخیں جھکی خالق کے سجدے کو، اپنی تخلیق کرنے والے کے سجدے کو، اور ہوئی تسبیح میں مصروف ہر پتی زبان ہو کر۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ یہاں دیکھیے اس سے متعلقہ اشعار امید آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ ہر شمع خاموش فکر میں ہے، ہر طائر شوخ ذکر میں ہے۔ ہر جو خاموش شمع ہے وہ اللہ کی ذات کی فکر میں لگی ہوئی ہے، اور ہر جو اڑتا ہوا شوخ پرندہ ہے وہ اللہ کے ذکر کے اندر مصروف ہے۔ ایک کشف و کرامات کا عالم ہے گلستان، ایک کشف و کرامات کا عالم ہے گلستان، یا باد صبا راز جہاں کھول رہی ہے۔ جی اسی سے متعلق ہے کہ کشف و کرامات کہتے ہیں کہ کچھ عقدے کھلنا، نئی باتیں کھلنا، کشف و کرامات، اور ایک عالم حالت ہے گلستان کے اندر، بعد سماع سے لگتا ہے جہان کے نئے راز کھول رہی ہے۔ اتنا حسن ہے، اتنی خوبصورتی ہے وہاں پر۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے ہر گل میں تو ہے، تجھ میں ہزاروں تجلیاں، دیوانہ کر دیا مجھے فصل بہار نے۔ وہی بات آ گئی، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کے لیے شاعر اللہ کی بات کر رہا ہے۔ اور آگے دیکھیے کہ سورہ علق کی آیت نمبر 19، اس کے ترجمہ دیکھیے، وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، اور سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان عالی شان ہے، بندہ سجدے میں خدا کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس لیے سجدے میں دعا کیا کرو۔ جی تو یہی بات اصل میں شاعر کے ذہن کے اندر ہے، اور شاعر یہی بتا رہا ہے کہ ساری جو مخلوقات ہیں صبح کے وقت اللہ کی تسبیح اور تحلیل میں مصروف ہو جاتی ہیں، تو یہاں جو شاخیں ہیں، پھول کی پتیاں ہیں، اللہ کی تعریف کر رہی ہیں۔ اس کے بعد اس نظم کا آخری شعر دیکھیے، زبان برگ گل نے کی دعا رنگی عبارت میں، زبان برگ گل نے کی دعا رنگی عبارت میں، خدا سرسبز رکھے اس چمن کو مہرباں ہو کر۔ الفاظ کے معنی دیکھیے، ایک بار پھر آپ الفاظ کے معنی سمجھ جائیں تو آپ کے لیے شعر کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ برگ گل، پھول کی پتی، برگ پتی کو کہتے ہیں، گل گلاب کو کہتے ہیں، پھول کی پتی، رنگی عبارت، دل پسند مضمون، خوش آئند کلام، رنگ برنگ بیان، اسے کہتے ہیں رنگی عبارت۔ طرح طرح کے پھول ہیں، مختلف رنگوں کے پھول ہیں، تو مختلف رنگوں کے جو پھول ہیں ظاہر ہے طرح طرح کے رنگ برنگ کے بیان دے رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے عبارت، تحریر، دعا، اللہ تعالیٰ سے مانگنا، التجا کرنا، التماس کرنا، سرسبز، تر و تازہ، شاداب۔ یہ یہاں پر اس جو شعر ہے اس کے معنی ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ شعر اس نظم کا آخری شعر ہے۔ کل اس نظم کے اندر 9 اشعار ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کلیات کے اندر 9 اشعار موجود ہیں، یہاں 7 شعر آپ کے سلیبس میں دیے گئے ہیں، یہ آخری ہے۔ عام طور پر یہی کہا جاتا ہے کہ یہ نظم جو ہے صرف اور صرف گلستان کے بارے میں ہے، صرف گلستان کی باتیں ہوئی ہیں۔ تاہم اور 1921 میں جو ہے اکبر آبادی اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، اللہ کے پاس چلے گئے تھے، تو اس زمانے میں پاکستان بنا بھی نہیں تھا، لیکن کچھ کا خیال ہے کہ اکبر نے جو آخری یہ خدا سرسبز رکھے اس چمن کو مہرباں ہو کر، تو شاید اس سے مراد ہندوستان ہے، اور اس حوالے سے اس نے بات کی ہے۔ بہرحال مفہوم دیکھتے ہیں کہ جو پھول کے رنگ رنگ کی پتیاں تھیں، انہوں نے مختلف رنگوں میں اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ اس گلستان کو ہمیشہ اسی طرح سرسبز و شاداب رکھنا۔ یہ مفہوم ہے۔ اب تشریح دیکھیے جو گلاب کے پھول ہیں،
طرح طرح کے گلاب کے پھول ہیں، اور صرف گلاب نہیں ہے، وہاں تو موگرا بھی ہو سکتا ہے، وہاں موتیا ہو سکتا ہے، وہاں پر نسترن ہو سکتا ہے، وہاں بیلے کے پھول ہو سکتے ہیں، وہاں پر چمبیلی کے پھول ہو سکتے ہیں، کتنے طرح طرح کے پھول جو ہے وہاں کھلے ہوئے ہوتے ہیں باغ کے اندر۔ تو وہ ان کی ہر ایک کے علیحدہ علیحدہ رنگ ہوتے ہیں، کوئی اودے رنگ کا ہے، کوئی ارغانی رنگ کا ہے، کوئی نیلے رنگ کا ہے، کوئی پیلے رنگ کا ہے، کوئی سرخ رنگ کا ہے، کوئی سفید رنگ کا ہے۔ تو یہ کتنے ہی رنگ بن جاتے ہیں۔ تو یہ جو مختلف رنگوں کے اندر پھولوں کی پتیاں ہیں، مختلف رنگوں کے پھول ہیں، تو یہ بہت سے رنگوں کی عبارت بن جاتی ہے۔ اور یہ جو اتنا حسین منظر ہے، جہاں پر باد صبا چل رہی ہے، جہاں بلبلیں نغمہ سنجی کر رہی ہیں، جہاں سبزہ اگا ہوا ہے، بلکہ سبزے کا قالین بچھا ہوا ہے، اور جہاں پر شگوفے پھوٹ رہے ہیں، جہاں پر آپ دیکھیے کہ گلاب کے پھول نکلے ہوئے ہیں، باد نسیم اٹکیلیاں کرتی پھرتی ہے، ایک ایسا گلشن جہاں پر بلبلیں آزاں دے رہی ہیں، جہاں پر پورا گلشن شبنم سے وضو کر رہا ہے، ایک ایسا مقام کہ جہاں پر شاخیں اللہ کو سجدہ کر رہی ہیں، اور جو پتیاں ہیں وہ تسبیح و تعلیل میں مصروف ہے، تعلیل کردگار میں مصروف ہے۔ تو یہ کتنا پیارا منظر ہے، یہ کتنا حسین منظر ہے کہ کسی کی بھی آنکھوں کے اندر یہ منظر اتر جائے گا، کھپ جائے گا، اور اس کی خواہش یہ ہوگی کہ یہ اتنا حسین منظر، اتنا خوبصورت موسم، یہ جو بہار کا موسم ہے، یہ ہمیشہ اسی طرح قائم رہے، اسی طرح استوار رہے، اور اس موسم کے اندر کبھی بھی کوئی تبدیلی نہ آئے۔ اور یہی بات، پتیوں کا تو اپنا گھر ہے نا، پتیوں کا تو اپنا وطن ہے چمن، ان کا تو اپنا آشیانہ ہے، چنانچہ پتیاں جو ہیں وہ دعا کر رہی ہیں اپنے اللہ کے سامنے کہ یا مولا پاک، یا رب العزت، یا خالق کائنات، یا مالک کائنات، یہ جو پتیاں ہیں، یہ جو چمن ہے، یہ اسی طرح آباد رہے، یہ اسی طرح شاد رہے، اسی طرح قائم رہے۔ اب ایک جو دوسرا نقطہ نظر ہے کہ چمن کو وطن سے ایٹ سم ایکسٹینٹ، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں عزیز طلبہ و طالبات، کسی شعر میں آپ نے اس نظم کے وطن کے حوالے سے بات نہیں کرنی ہے۔ ہاں، یہ جو آخری مصرع ہے، اس میں آپ ہلکا سا وطن کے حوالے سے ٹچ دے سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں کہ شاید چمن کہ ہمیشہ چمن وطن جو ہے ہمیشہ آباد رہے، شاد رہے، اسی طرح یہاں کے لوگ کھلکھلاتے رہیں، مسکراتے رہیں، آباد رہیں۔ تو یہ میں نے آپ کو کوشش کی ہے اس نظم کو سمجھانے کی۔ آپ دیکھیے اس سے متعلقہ اشعار، آپ دیکھیے پھلا پھولا رہے یارب چمن میری امیدوں کا، پھلا پھولا رہے یارب چمن میری امیدوں کا، جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے ہیں۔ جی، اسی چمن کے حوالے سے بات آ گئی۔ اور اگر وطن کے حوالے سے آپ ہلکی سی ڈسکشن کرنا چاہیں کہ یہ شعر وطن کے حوالے سے ہے، تو آپ اس میں اس کے دو متعلقہ شعر آپ اس میں بیان کر سکتے ہیں۔ اقبال کے شعر ہے، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ یعنی ایک اکائی کا کل کی وجہ سے ہمیشہ اس کی حیات ہوتی ہے، زندگی ہوتی ہے، اور موج دریا کے اندر رہ سکتی ہے، دریا ہی نہ رہے، اگر کل ہی نہ رہے تو فرد بھی نہیں رہتا، موج بھی نہیں رہتی۔ یعنی ہمیشہ اس کے لیے، زندگی کے لیے یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ اس کے بعد اگلا شعر دیکھیے، وطن چمکتے ہوئے کنکروں کا نام نہیں، یہ تیرے جسم تیری روح سے عبارت ہے۔ بہت خوبصورت شعر ہے کہ وطن محض پتھروں کا شہر نہیں ہوتا، پہاڑوں کا شہر نہیں ہوتا، بلکہ وطن تو روح سے پھوٹتا ہے۔ وطن کے ساتھ جو محبت ہے وہ تو دل کی گہرائیوں میں موجزن ہوتی ہے، وہ تو آپ کی رگ رگ میں سرایت کر چکی ہوتی ہے۔ تو بہرحال جو پتیاں ہیں وہ اپنے سروائیول کے لیے بھی، اپنی زندگی کے لیے بھی
یہ چاہتی ہیں کہ چمن آباد رہے۔ امید ہے عزیز طلباء و طالبات آپ کو یہ نظم سمجھ آ گئی ہوگی۔ میں نے کوشش کی ہے آپ کو یہ نظم اچھی طرح سے سمجھ آ جائے، اس کے پس منظر کیا ہے، اس کے مفاہیم کیا ہیں، میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، دین و دنیا کی بھلائی عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔